بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کیا ہے، یہ پہلے جان لینا ہے ہمیں۔ احکام النون ساکنہ اور تنوین، مطلب جو ہم رول پڑھنے جا رہے ہیں وہ اصل میں نون ساکنہ اور تنوین کے رول ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب نون ساکنہ اور تنوین کے رول پڑھیں گے تو ہمیں پہلے نون ساکن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ نون ساکن کیا ہے۔ نون ساکن ہی جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے، نون جس کے اوپر ایک راؤنڈ شیپ عربک ٹیکسٹ میں دکھائی دے گا، اور ہمارے ہاں انڈین جو مصحف ہوتے ہیں، انڈو پاک سے جو قرآن آتے ہیں، اس میں ایک دال کی طرح نشان ہوتا ہے، وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے، بغیر اس نشان کے صرف نون ہے، اس نون کے اس سائن کے ساتھ میں یا جزم کے ساتھ ہی نون ساکن کہلائے گا۔ اور ہر لام ساکن، را ساکن، دو چیزوں کا مکسچر یا مرکب ہوتا ہے۔ اب دوسری بات، تنوین کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، لیکن اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تنوین کے اندر ایک ہڈن نون ساکنہ ہوتا ہے، جو اس کو لکھا تو نہیں جاتا، بلکہ اس کے بدلے میں ایک دوسرا زبر، دوسرا زیر اور دوسرا پیش لگا دیتے ہیں، مطلب ایک ایکسٹرا وال سائن لگا دیتے ہیں، اور وہ جو ہے ساؤنڈ آف نون ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں، سب سے پہلے با دو زیر بن جو ہے وہ اصل میں با زیر بی اور نون ساکن ہے، بن۔ با دو زیر بن برابر ہے با نون زیر بن کے۔ تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ دو زیر جو ہے وہ اصل میں ایک زیر اور ایک نون ہے۔ با دو پیش بن با نون پیش بن کے برابر ہے، اور با دو زبر بن جو ہے با نون زبر بن کے برابر ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو زبر الف کے بغیر عام طور پر نہیں لکھا جاتا، عام طور پر الف کے ساتھ ہی لکھتے ہیں دو زبر کو۔ نون ساکن کے 5 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ، اور اقلاب اور اخفاء۔ یہ 5 قاعدے ہیں، یہ پہلی جھلک میں آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن اگر اور سمجھیں کہ نون ساکن یا تنوین، جو آپ نے ابھی دیکھا، نون ساکن یا تنوین کبھی بھی ان 6 لیٹرز کے بعد میں آئے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ ہم نیچے سے پڑھ رہے ہیں اس کو، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو یہاں پر ایک قاعدہ ہوتا ہے جسے اظہار کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، اظہار۔ اچھا، اظہار کے لیٹرز تو آپ کو یاد ہو گئے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اس پر ایک شعر بھی لکھا ہے قاری حضرات نے: حروف حلقی 6 ہیں، سن لے اے محلقہ، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ عام طور پر یہ بڑا معروف اور مشہور شعر ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سلائیڈ کو سمجھیں، یہ جان لیجئے کہ اظہار کیا ہے۔ سبق نمبر 9، اظہار۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقے کی کوئی 6 حرف آئیں تو نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب دکھائی دینا، سنائی دینا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہاں پر اگر آپ سمجھیں تجوید میں اور سبق کے حساب سے، تو اظہار کا مطلب ہے نون ساکن کی آواز کا سنائی دینا اس طرح کہ نون ساکن کو پڑھتے وقت زبان کی نوک اوپر کے تالو کو ٹچ کرے۔ یہ نون ساکن کا یا تنوین کا اظہار ہے۔ دیکھیں، نون ساکن فالوڈ بائی، اگر یہ 6 لیٹرز ہے، یا دو زبر دو زیر دو پیش اگر ان 6 حروف سے پہلے آیا ہے، مطلب یہ نون ساکن اور تنوین پہلے ہوگی اور یہ حروف بعد میں ہوں گے، تو اظہار ہوگا۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ اظہار کیا ہے، تو آپ کو ڈیفینیشن پوری نہیں سنانی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آئے تو اظہار ہوگا، بلکہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ نون ساکن کی صاف آواز پڑھنے کو، نون ساکن کو صاف آواز کے ساتھ پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم اکثر مثال دیتے ہیں کہ PIN، پن، مین ساؤنڈ آف این یا ساؤنڈ آف نون جو ہے وہ کلیئر ساؤنڈ ہے، ٹپ آف دا ٹنگ ٹچنگ ٹو دا اپر پیلیٹ، جیسے من، پن۔ لیکن اگر ہم پن کے آخر میں کے جوڑ دیتے ہیں تو پنک، چاہ کر اور نہ چاہ کر ہم پنک میں این از دیر، مگر ہم اس کو پروناؤنس نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو فرق ہے کہ صاف آواز، کلیئر ساؤنڈ آف نون، یہ اظہار ہے۔
اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین ان 6 حروف کے بعد سے پہلے آئے، یا یہ 6 حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز تو آپ کو پتا ہے، ان، ان، ان۔ نون ساکن کی آواز بھی ان، دو زبر کی، اور دو زیر کی آواز ان، ان۔ دو زیر کہہ دیں یا نون ساکن کہہ دیں، تو آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتی ہیں کہ نون ساکن برابر ہوتا ہے تنوین کے، یعنی دو زبر برابر ہوتا ہے با نون زبر بن کے، دو پیش برابر ہوتا ہے تانون پیش تن کے، اور دو زیر برابر ہوتا ہے تانون زیر تن کے۔ اس طرح با دو زبر بن، با نون زبر بن۔ اس سلائیڈ کے اندر ایک مسٹیک ہے، کوئی اس مسٹیک کو، اس غلطی کو پکڑ سکتی ہیں کیا؟ با آپ میں سے الف آتا، با الف اور اس پہ تنوین۔ ماشاء اللہ، سسٹر ناظرین بھی بہت اچھی ہیں، بہت ہی حاضر دماغ، بہت پریزنٹ مائنڈ ہے ماشاء اللہ۔ یہاں الف ہونا چاہیے، کیونکہ الف دو زبر بغیر الف کے نہیں لکھا جاتا، حالانکہ اس کو جمع نہیں پڑھتے ہیں، تو دو زبر برابر ہے با نون زبر بن کے۔ اس کا برابر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو چیزیں برابر ہوتی ہیں تو ایک چیز اس کا اصل ہوتا ہے اور ایک اس کی قائم مقام ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نون ساکن جو ہے وہ اصل ہے، اور دو زبر جو ہے قائم مقام ہے، کیونکہ زبر کی آواز کیا ہوتی ہے زیر کی ای اور پیش کی او، لیکن ہم یہاں پر زبر کی آواز کو ان پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب مرج کر رہے ہیں نون ساکن کی آواز کے ساتھ، اور پھر انہوں نے ایکول کر کے بتایا بھی ہے۔ تو یہاں پہ نون ساکن جو وہ اصل ہے، ساؤنڈ آف این یا ساؤنڈ آف نون جو ہے وہ تنوین میں اس کے قائم مقام ہے، چاہے وہ دو زیر کے ساتھ ہو، چاہے وہ دو پیش کے ساتھ ہو، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ یا پھر دماغ میں جب بھی کہیں تنوین آئے، جہاں کہیں بھی تنوین دکھائی دے، تو ایک نون ساکن کی بتی دماغ میں جلانی ہی ہے، کیونکہ کوئی بھی نون ساکن، کوئی بھی تنوین قرآن مجید میں جب بھی آئے گی، جہاں بھی آئے گی، وہ اپنے ساتھ 5 پاسبل رولز لے کر آئے گی۔ اس کے بعد ان 5 میں سے ایک رول پایا ہی جائے گا، یا تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد۔ تو اب آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نون ساکن کو ہمیں، سوری، دو زبر دو زیر کو ہمیں نون ساکن، ہڈن نون ساکن سمجھنا ہے، یا ساؤنڈ آف نون ساکن کے ساتھ ہی سمجھنا ہے۔ نون ساکنہ ہو یا تنوین ہو، دونوں کی آواز پر، دونوں ایک ہی آواز پر ختم ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کے قاعدے بھی وہی ہیں، سیم ہیں، نون ساکن یا تنوین۔ یہ بار بار اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ذہن سے نون ساکن کے قاعدے تو یاد رہ جاتے ہیں، تنوین کے قاعدے میں غلطی ہوتی ہے۔ آدمی نون ساکن کو دیکھتا ہے تو رول کو اپلائی کر دیتا ہے، لیکن تنوین میں عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں۔ جو 6 حرف ہیں ان کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو دونوں ہاتھ ایک کے بعد دوسرا ہوتا ہے، اسی طرح نون ساکن فرسٹ پلیس پر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ 6 حرف ہونے چاہیے، تو ہی اظہار ہوگا، یعنی کلیئر نون کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب اس فگر میں یہ بتا رہے ہیں کیوں ایسا آپ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ نون ساکن کی آواز صاف ہونی چاہیے۔ اس دیکھ سکتے ہیں ساؤنڈ آف نون جو ہے، یہ آرٹیکولیشن آف ایگزٹ یا اسپاٹ جہاں سے وہ نکلتا ہے، وہ کافی دور ہے، نون ساکن جو ہے وہ کافی دور ہے حروف حلقی سے۔ حروف حلقی تھراٹ لیٹرز ہیں، اور یہ سب سے آخر میں ہے، ان کا مخرج دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ بالکل شروع منہ کے اندر ہے، تو اتنی دوری ہونے کی وجہ سے دونوں کا مخرج آسانی سے صاف صاف ادا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آج کا سبق ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس میں غلطی کریں، لیکن جو نیکسٹ 5 رولز ہیں، جو اگلے 4 ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اگر اس پہ آپ اسٹک آن ہیں، اگر آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے، تو پھر ان رولز میں غلطی نہیں ہوتی۔ حالانکہ دیکھا جاتا ہے کہ ان رولز میں بہت سارے لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، یا پڑھ لیتے ہیں تو ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک لفظ ہے منہو، اس میں لکھا ہے منہو، تو یہاں سب سے پہلے آپ کو فرسٹ سٹیپ میں دیکھنا ہے، یا تو نون ساکن ہو کہیں بھی قرآن مجید میں، یا تنوین، یہاں نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہا ہے، تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ صاف، بائی ٹچنگ ٹپ آف دا ٹنگ ٹو دا ہارٹ پیلیٹ، اس کو چھلائیں گے زبان کی نوک کو اوپر کے تالو سے، من ہو، من ہو، اس طرح صاف آواز کے ساتھ۔
یہاں صرف ہو کے ساتھ مثال دی گئی ہے، اگر اس کے علاوہ 6 حروف حلقے میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو صاف ہی پڑھیں گے، جیسے ان ہوا. اچھا اس میں کیا ہے، منہو میں یہ بھی نون ساکن تھا اور بعد میں ہا تھا، لیکن دونوں ایک ہی لفظ کا، ایک ہی ورڈ کا حصہ تھے، نون ساکن بھی اور ہا بھی. تو پاسبل ہے کہ دونوں الگ الگ حرف کا حصہ، الگ الگ لفظ کا حصہ ہوں. ان ایک الگ لفظ ہے، ہوا ایک الگ لفظ ہے، تو وہاں پر بھی سیم قاعدہ، سیم رول اپلائی ہوگا. ان ہوا کو ہم ان ہوا نون، کلیئر نون کے ساتھ میں پڑھیں گے، ان ہوا. پھر نیکسٹ ہے دو لفظوں میں تنوین. ابھی تک ہم نون ساکن دیکھ رہے تھے، اب تنوین کی مثال دیکھ رہے ہیں. جیسی ہی تنوین آئے آپ کو دن جو ہے وہ ایسا سمجھنا ہے جیسے نیچے لکھا ہے، یہ والا جو دن ہے، دال دو پیش دن، یہ اصل میں یہی ہے دال دو پیش دن. یہ دو پیش جو ہیں، تو یہ آپ سے اوپر بھی بتایا گیا کہ دو زبر دو زیر دو پیش میں فوراً آپ کو ایک نون ساکن سمجھ لینا ہے، مولودن ہوا. اور ویسے یہ قاعدہ عام طور پر زیادہ تر لوگ صاف پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیشہ شروعات نون ساکن کے جو 5 یا 4 قاعدے ہیں اس کو پڑھانے کے لیے نون اظہار کو بہت باریکی سے پڑھایا جاتا ہے اور بہت ساری اگزامپل سے پڑھایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اظہار آپ کو یاد ہو، ادا تو سب کر سکتے ہیں لیکن لیٹرز کے ساتھ میں یاد کرنا اگر یاد ہو تو آپ کے 4 اگلے رول آسانی سے ادا ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت اچھے، بہت زیادہ یاد نہیں رہتے. یاد رہتے ہیں تو وہ ان کو ایک تو یاد کرنا مشکل ہے، دوسری بات اس کو لوگ یاد کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں. اظہار کا قاعدہ ایسا ہے کہ اس میں لوگ غلطی تو نہیں کرتے لیکن اس کو بھولتے نہیں ہیں. اور قاعدہ کیا ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقے کے شارٹ لیٹرز کے 6 حروف ہوں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو نون کو صاف پڑھنا چاہیے. اگر یہ قاعدہ آپ کو پتہ نہ بھی ہو تو بھی آپ اس کو ایسے ہی پڑھتی ہیں. تو مولودن ہوا، مولودن ہوا میں تنوین کی مثال ہم دیکھ رہے تھے. اب یہاں پر لکھا ہے نون ساکن مطلب اظہار مطلب کلیئر نون. اور آپ جانتی ہیں تجوید کے اندر ہر حرف کو اس کے مخرج سے، اس کی نکلنے کی جگہ سے صحیح انداز میں پڑھنا ہے. اور یہاں پر کلیئر نون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو یہاں پرولونگ نہیں کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا ہے، اسٹریچ نہیں کرنا ہے. من ہوا، من کو اسٹریچ نہیں کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا ہے. تو بعض لوگ آپ میں سے ہم بھی ہو سکتے ہیں، مطلب آپ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس وقت ہم ایک ایک رول پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم تو یہ مسٹیکس نہیں کرتے ہوں گے. شاید ان لوگ کی بات ہو رہی ہے جو لوگ قرآن کو اچھا پڑھنا نہیں جانتے. لیکن جب ہم اپنا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا تو ہم سب سیم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. قاری حضرات نے بہت سن کر، بہت سمجھ کر، ایک تجربے کے بعد کہ لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، مطلب ایک اظہار کے اندر جو غلطی میجرلی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس میں اسٹریچ کر رہے ہوتے ہیں، غنے کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، من ہوا. اور آپ جانتی ہیں خاص طور سے ہندوستان میں تو اپنا اپنا ٹون ہے. ہندوستان کے علاوہ بھی سب کے اپنے اپنے ایکسنز ہیں، وہ اسی میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں عربی لب و لہجہ میں پڑھنا ہے. اور جس کا رول یہ ہے کہ آپ کو یہاں کلیئر ساؤنڈ کے ساتھ بغیر پرولونگ کیے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے. اگر یہ 6 حروف آتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ خیال رکھنا ہے. یہاں پر ایک مثال دے رکھی ہے، ذرتن، ذرتن خیرن یرا. تو تن جیسے ہی آئے گا، 2 زیر جیسے ہی آئے گا، وہاں پر آپ کو ایک نون ساکن ماننا ہے کہ یہ ایک نون ساکن ہے. تن، یہ والا جو تن ہے یہ برابر ہے اس تن کے، یعنی کہیں نہ کہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ایک قائم مقام چیزیں ہیں. اصل چیز نون ساکن ہے، اور نون ساکن کا قاعدہ یہی ہے کہ اس کو اگر وہ حروف حلقی کے بعد آئے تو صاف آواز سے پڑھیں. کچھ اور مثالیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یفر المرء من اخیہ، من اخیہ، دو لیٹرز کو دیکھنا ہے، نون ساکن پہلا حرف ہونا چاہیے، حروف حلقی دوسرا. اب یہاں پر یہ سلائیڈ اس لیے بھی ضروری ہو جاتی ہے،
ہم نے پڑھا تھا حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہاں پر کچھ الف کی جس کی طرح شکل ہے، تو کوئی بتا سکتا ہے یہ الف کیا ہے اصل میں؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو؟ میم یہ حمزہ ہی ہے. یہ حمزہ ہی ہے. اس کو یہاں پر تو آلریڈی حمزہ لکھا ہے، لیکن کہیں کہیں آپ کو صرف الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ہم جو پڑھتے ہیں کھڑا زبر، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، یہ ساری جو فیسز ہیں، وہ سارے جو فیسز ہیں وہ حمزہ ہی کے ہیں. تو یہاں پر مت بھولیے گا آپ کہ نون ساکن حمزہ سے پہلے آ رہا ہے، اس لیے نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے. اب کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ اظہار کیا ہے؟ نون ساکن کی آواز کو صاف پڑھنا. کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن کے فوراً بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے. نون ساکن کا اظہار کیا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ نون ساکن کا اظہار زبان کی نوک اوپر کے تعلق لگانے سے ہوتا ہے. اظہار ہم یہاں کس کا کرتے ہیں؟ نون ساکن کی آواز کا. اظہار کس کا کرتے ہیں؟ یہ 3-4 کو سوال ہیں جو سننے میں ایک سے لگتے ہیں، ایک سے سوال ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہر ایک کا ایک ہی جواب دیتے ہیں. نون ساکن کے بعد حروف حلقے کے 6 حرف آئیں گے تو اظہار ہوگا. کس کا اظہار ہوگا؟ اگر یہ پوچھا جائے کس کا اظہار ہوگا تو آپ لوگ بتائیے جواب کیا ہونا چاہیے؟ نون ساکن کا اظہار. ماشاء اللہ. آپ لوگوں سے پوچھیں گے جو تجوید پڑھے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہیں گے نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو اظہار ہوگا. حالانکہ آپ پوچھ رہے ہیں اظہار کس کا ہوگا، آواز کس کی ظاہر کریں گے، تو نون ساکن کی. ایسا بہت کم لوگ جواب دے پاتے ہیں. جو لوگ تجوید پڑھے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھ کے دیکھیے گا، وہ یہی قاعدہ دہرا دیں گے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے گا تو اظہار ہوگا. حالانکہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ اظہار کس کا ہوگا، نون ساکن کا یا تنوین کا، نون ساکن کا کی آواز کا یا تنوین کی آواز کا. اب یہاں لکھا ہے ینہا، یہ ایک ہی لفظ کے اندر ہے. اور رأیت الذی ینہا، بہت ساری مثالیں ہیں. من علق، عین کے ساتھ من علق، یا نون ساکن کے ساتھ تھا، اب یہ بھی نون ساکن کے ساتھ ہے. ونحر، ونحر. پھر اگلا ہے من غل، من غل، اوپر آیت سے لیا گئے ہیں یہ سارے ٹکڑے. لمن خشیہ، خا کے بعد لمن خشیہ، نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے. اظہار کے اندر ہمیں غنہ نہیں کرنا ہے، یہ بات خیال رکھنی ہے ہمیں کہ نون ساکن کے اندر غنہ نہیں کرنا ہے. یہ آخری سلائیڈ ہے، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو پڑھ کر سنائیں نون ساکن کے اخفاء کے بعد کے ساتھ، اور ریزن بھی بتائیں کہ یہاں نون ساکن کا اظہار کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے، کون سا حرف آیا ہے. یا اس سے پہلے اگر ہینڈ ریز کر کے آنسر دیں آپ، حروف حلقی کتنے ہیں؟ سوال نمبر 1. سسٹر انو سب سے پہلے ہینڈ ریز ہوا، ماشاءاللہ، بتائیے. میم 6. ٹھیک ہے. سسٹر نازنین، حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ میم حمزہ ہا عین غین ہا خا. اچھا، کچھ کیونکہ سیکوینس بریک ہو گیا آپ کا، اس لیے ہمیں بعد والے قا آ سنائی دے رہے تھے، لیکن حالانکہ آپ نے ٹھیک بولا ہوگا. تو جی ہاں. سیکوینس کا خیال رکھیں. جی جی. صبا آپ بتا سکتی ہیں آرڈر سے کیسے ہم نے یاد کرایا تھا؟ اور پہلی یس سلائیڈ میں ہم نے میم. بتایا بھی تھا، ہم نیچے سے میم پڑھ رہے ہیں. جی حمزہ ہا عین ہا غین ہا. جی. حمزہ ہا عین ح غین خا، یہ حروف حلقی ہیں 6. اچھا، حروف حلقی اگر آئیں کون سے حرف کے بعد تو اظہار ہوتا ہے؟ میم نون ساکن. نون ساکنہ کے بعد. نون ساکنہ کے بعد. ٹھیک ہے. اب جو نیکسٹ کوشچن آئیں گے وہ ہینڈ ریز کر کے آنسر کیجیے گا. ہم حروف حلقی اگر نون ساکن کے بعد آئیں تو اظہار کس کا کرتے ہیں؟ ہینڈ ریز کر کے ہی آنسر کرنا ہے. سسٹر ہینا. جی نون ساکن کا اظہار کرتے ہیں. نون ساکن کا اظہار کیا ہے سسٹر ہینا؟ نون ساکن کا اظہار ہے کہ آپ نون کو کلیئرلی پروناؤنس کریں وداؤٹ اسٹریچنگ، وداؤٹ غنہ، اور زبان کو اوپر لے کے جائیں بیک آف دا تھروٹ،
इसको प्रॉपरली प्रोनाउंस करने के लिए विदाउट स्ट्रेचिंग. जी, जबान की टिप को अपर पैलेट को टच करना है, जबान की टिप से, ये ओके. याद रखिए ना. जी माशाल्लाह, ठीक है. तो ये इजहार है. अब इसको पढ़ना है. जो जो पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर लें. ये स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है. सिस्टर अनुम आप शुरू कीजिए. हमजा वाली मिसालें पढ़ दीजिए. मिन अखीही ऐनिन आनिया, क्योंकि इसमें नून साकिना के बाद फर्स्ट में हमजा है, क्योंकि अलिफ पर जबर लगा हुआ है तो वो हमजा है. और दूसरे वाले में भी यही है, ऐनिन में तनवीन है, उसके बाद हमजा है. आनिया. जी, वेरी गुड. तो एक बार दूसरा जो लफ्ज है इसको एक बार और पढ़ दीजिए जरा. मिन आइनिन. ऐनिन आनिया. हाँ, आनिया में ना, आनिया जो आप पढ़ रही हैं वो खड़ा जबर भी यस है. मैम. यस आइनिन मैम. आनिया. आनिया. ओके मैम. आनिया, इसको खींच कर पढ़ना है. आनिया. जी माशाल्लाह. और लोग नहीं पढ़ना चाह रहे हैं? सिस्टर हिना आप पढ़िए हा से. मिन हादिन औ मिन हाद. जी, मिन हादिन कौ 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 औ कौमिन कौमिन, ऊ साउंड ऑफ ऊ के साथ. कौ. कौमिन मिन हाद. ठीक है. ये दोनों मिसालें एक में नून साकिन के साथ है और दूसरे में तनवीन के साथ है. अच्छा, अगला अगला पढ़ेंगे नुमा. आप पढ़िए नुमा आइन से. अनअमता मुहम्मदन अब्दुहु एक बार अब्दुहु एक बार फिर से पढ़िए इसी लफ्ज को. अनअमता जी मुहम्मदन अब्दुहु. जी माशाल्लाह, काफी अच्छा पढ़ा आपने. मुहम्मदन अब्दुहु. तो सिस्टर नुमा क्या लगता है आपसे, क्या छूटा इसमें? मुहम्मदन अब्दुहु, आप ही बताइए अदायगी मुह में क्या छूटा आपसे. हमने भी पढ़कर बताया उसको. मैम क्या चीज शायद मिट जी, शायद मीम को का मीम को गुना. जो जी जी ठीक मीम है, पर जो बस तजदीद है आपको. वो. जी, अब आपकी गलती नहीं रही वो. ठीक है. तो बहरहाल आपका मुंह जो था वो एकदम अच्छी आवाज के साथ था. बहुत ही कम लोग इसको लफ्ज मोहम्मद पढ़ते हैं. लोग मोहम्मद पढ़ते हैं, मोहम्मद. हम भी एक अरसे तक मोहम्मद ही मतलब मजहूल. अब हमें बहुत अलग लगता है कि क्योंकि अब हम ऐसा नहीं पढ़ते. पहले पता नहीं कैसे बोलते थे. अस्तगफिरुल्लाह. अब नेक्स्ट पढ़ेंगी. अब नेक्स्ट पढ़ने वाला कोई नहीं बचा है. चलिए हम पढ़वा लेते हैं. सिस्टर सालेहा आप पढ़ दीजिए. हाँ से पढ़ दीजिए. ओके, दानिया आप पढ़ दीजिए. मन हर्रमा नारन हाइया. अच्छा, वो नारुन हामिया, गलत गलत प्रिंट है वो. नारुन हामिया. ठीक है. जी वो सही से अच्छा, दिख नहीं रहा था. कोई बात नहीं, वो प्रिंट भी गलत है यहाँ पर. आप अच्छा ये बता सकती हैं दानिया, क्या मन हर्रमा और नारुन हामिया में इजहार के कायदे के हिसाब से क्या अलग बातें हैं दोनों में? नून साकिन के बाद हा है, वेरी गुड. और इसमें तनवीन के बाद भी हा है. अच्छा, बताइए नून साकिन और तनवीन दोनों बराबर कैसे होते हैं दानिया? मैम क्योंकि तनवीन में पहला जेर होता है या जबर जो भी होता है, दूसरा नून साकिन ही होता है, दोनों की आवाजें सेम होती हैं लास्ट की. गुड, ये आंसर है कि दोनों की आवाज सेम होती है. माशाल्लाह. दोनों की आवाज सेम होती है. जी. अब फरहीन आप पढ़िए नेक्स्ट गौइन से. मिन गैरिकुम रब्बुन गफू गफूरुन. माशाल्लाह. रब्बुन की रा को थोड़ा मोटा पढ़ेंगे. रब्बुन गफूरुन. रा पर जबर ये पेश होता है तो रा को मोटा, भारी, बोल्ड, भारी आवाज से, हैवी साउंड से. रब्बुन गफूरुन, गफूर की रा भी. ठीक है माशाल्लाह,
قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ سسٹر ذکیہ آپ پڑھیں گی خواہ سے؟ لمن لمن خشیہ شیء 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 ہے تو شیئن، ابھی رکیے ہم شیء، اور اوپر کریں اچھا اچھا، اب لمن خشیہ شیء خلقہ، جی بہتر ہے، لیکن یہ یاد رکھیے خواہ جو ہے اس کی تفصیلات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. لیٹر خواہ خشیہ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. خشیہ، خشیہ، لمن خوشیہ، خشیہ، ہاں ایک ساؤنڈ آف سنورنگ، خراٹے جیسی آواز ہلکی سی ہونی چاہیے، لمن خشیہ خشیہ، اور موٹا بھی. لمن خوشیہ لمن خشیہ، شیئن لمن خشیہ شیء خلقہ، خلق. جی خلقہ. جی ماشاء اللہ. بس یہی تک سبق ہے، اور ایک بار ریپ اپ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 9. اظہار نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن کا اظہار کرتے ہیں. حروف حلقی کے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا ہیں. نون ساکن کا اظہار کا مطلب ہے نون ساکن کی آواز کا صاف سنائی دینا یا تنوین کی آواز کا صاف سنائی دینا جب ان کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف ہو. اور اظہار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک نون ساکن یا تنوین کو پڑھتے وقت اوپر کے تالو سے چھلے اور آواز بغیر غنہ کے صاف سنائی دے. یہ آج کا سبق تھا. انشاءاللہ اب ہم جو سبق پڑھیں گے وہ نون ساکن کے دیگر رول ہوں گے، اور جو ایک حرف کا مخرج ہم روز پڑھ رہے تھے انشاءاللہ اس کو بھی ہم اگلی کلاس میں شامل کریں گے. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. آج کا سبق پورا ہو گیا ہے یہاں. ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.